अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह, आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज 17 अगस्त बरोज़ सोमवार है और तरीके लब्बैक के मुतल्लिक 5 बड़ी खबरें सामने हैं। वो तमाम तर खबरें जो हैं डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने अल्लामा साद रिजवी, अनस हुसैन रिजवी, अल्लामा फ़रूकुल हसन, इनके मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन क्या है उस पर तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएं कि एक उर्स के दौरान दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के उर्स के दौरान वहाँ पर कुछ तरीके लब्बैक के कारकुनान थे जो वहाँ पर बड़े जोशो खरोश के साथ लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा रहे थे। हालांकि वो नारा ख़ास तौर पर जमात से वाबस्ता करके नहीं लगा रहे थे, यानी अल्लामा साद रिजवी के मुतल्लिक नारा नहीं था, खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लिक नारा नहीं था, सिर्फ लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा था। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को इसकी काफ़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि ये उर्स किसी और का है और यहाँ पर नारा खादिम हुसैन रिजवी साहब का क्यों लगेगा। हालांकि वो नारा खादिम हुसैन रिजवी साहब का नहीं था, बल्कि वो नारा लब्बैक या रसूलल्लाह का है, जो हर मुसलमान, जो हर कलमा पढ़ने वाला इस नारे को मानता भी है, इस पर ईमान भी रखता है और यकीन भी रखता है। वो नारा वहाँ पर लग रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई। उसके बाद वहाँ पर हनीफ कुरैशी की एंट्री हुई तो लोगों ने हाथों में जूते उठा लिए, ख़ास तौर पर तरीके लब्बैक के कारकुनान ने। वो किस हवाले से उठाए, क्या मामला हुआ, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि कराची ने ये साबित कर दिया है, कराची के लोगों ने साबित कर दिया है कि कराची शहर खादिम हुसैन रिजवी साहब का है, उनसे मोहब्बत करने वालों का है। कराची शहर तरीके लब्बैक के कारकुनों का है। कराची शहर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का है। और चौथे नंबर पर मुफ्ती वज़ीर अहमद साहब जो है, उन्होंने एक अपने व्हाट्सएप चैनल पर ट्वीट की है और जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको जो है बड़ा खुलकर उनके ख़िलाफ़ बात की है और उन पर तनकीद की है और उनको इस चीज़ का बावर करवाया है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। उस पर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर ले हम नोटिफिकेशन की, तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी, अनस हुसैन रिजवी और तरीके लब्बैक के दीगर जितने भी रुकन शूरा या जितने आला ओहदेदारान हैं जो इस वक्त जेलों में हैं या वो जिस हालत में भी हैं, अगर उनके केसेस जो हैं वो चलाए जाएंगे तो ये हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अल्लामा फ़रूकुल हसन समेत, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह समेत जितने भी तरीके लब्बैक के कायदीन हैं उनके केसेस जो हैं अब सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में चलाए जाएंगे। अब उनके केस की समाअत अदालतों में नहीं होगी, बल्कि इन केसेस की समाअत जो है वो जेल के अंदर होगी। कोर्ट लखपत जेल के अंदर अब से समाअत होगी। जितने भी तरीके लब्बैक के कायदीन हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिनमें अल्लामा साद रिजवी, अल्लामा अनस हुसैन रिजवी, इसके अलावा अल्लामा फ़रूकुल हसन, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब समेत जितने भी अफराद हैं, जो केसेस चलेगा, जो समाअत होगी, वो समाअत अब कोर्ट लखपत में होगी। पहले हमने 3-4 मरतबा देखा अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब को, इसके अलावा नईम चट्टा साहब को वो अदालतों में उनको पेश किया गया और बड़ी खंदा पेशानी से वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक ईमान की ताजगी होती है, जिससे तरीके लब्बैक के कारकुनान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चार्ज होते रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया है कि अब से महकमा दाखिला, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी कायदीन हैं अब तरीके लब्बैक पाकिस्तान के, उनके केसेस जो हैं कोर्ट लखपत में सुने जाएंगे, ना कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में या किसी भी दूसरी अदालतों में नहीं सुने जाएंगे। ये उनकी तरफ से रीज़न दी गई है कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोगों का जुर्मट इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद जो है दोबारा से एहतजाज की, दोबारा से किसी प्रोटेस्ट की जो है वो ख़तरा नहीं उठा सकती मौजूदा हुकूमत। इस वजह से ये तमाम तर उनके जो ट्रायल्स होंगे, तमाम तर जो केसेस होंगे वो कोर्ट लखपत में सुने जाएंगे। आम कारकुन का केस जो है वो अदालतों में ही होगा। कायदीन की बात हो रही जिसमें अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब का स्पेशली नाम लिखा गया है, अल्लामा खादिम अनस हुसैन रिजवी साहब का लिखा गया है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का लिखा गया है कि इनके जितने भी केसेस होंगे अब वो सेंट्रल जेल में ही सुनाए जाएंगे। दूसरी तरफ आपको बताएं कि लाहौर में दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक था और वहाँ पर तरीके लब्बैक के कारकुनान, क्योंकि दाता गंजबख्श अली हजवेरी से मोहब्बत करने वाला
ہر پارٹی کا فرد ہے، ہر شخصیت ان سے محبت کرتی ہے، تو تحریک لبیک کے کارکنان بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے، اور بڑی تعداد میں جو تھی عوام اکٹھی تھی وہاں پر تحریک لبیک کی کارکنان کی، اور بڑا جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرے لگائے، اتنے بلند آواز میں نعرے لگائے کہ پورے حال کے اندر جہاں پر یہ عرس منعقد ہو رہا تھا وہاں پر صرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لیکن وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ نعرہ جو ہے یہ خادم حسین رضوی سے منسوب ہے، انہوں نے یہ نعرہ جاری کیا تھا، تو اس وجہ سے عرس کسی اور کا ہے، نعرہ خادم حسین رضوی کا دیا ہوا کیوں لگے گا، اس پر اعتراض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کافی علماء کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا، علامہ خادم خورشید الازہری صاحب انہوں نے بڑا کھل کر اس کے اوپر اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی اپنا نعرہ نہیں دے گے بلکہ وہ اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نعرہ دے گئے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ تو یہ تکلیف اٹھنا جو ہے یہ قیامت تک لوگوں کو تکلیف اٹھتی رہے گی کہ علامہ خادم حسین رضوی جو مرد مجاہد تھے انہوں نے ایک ایسا نعرہ دے کر گئے ہیں جو آئندہ آنے والے قیامت تک لوگوں کے منافقین کے چہرے جو ہے وہ سامنے لائیں گے۔ بڑا کھل کر انہوں نے بات کی، اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بڑا کھل کر جو ہے اس پر بات کی اور ان صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے منع کیا تھا اس نعرے سے کہ اس عرس پر یہ نعرہ نہیں لگے گا، لیکن بہرحال علامہ سعد رضوی کے چاہنے والے، علامہ خادم حسین رضوی کے چاہنے والے تحریک لبیک کے کارکنوں نے وہاں پر نعرے لگائے۔ وہاں پر ایک ایسا عمل ہوا جو شاید میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پر جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں تو علامہ سعد حسین رضوی کے چاہنے والے تحریک لبیک کے کارکنان جو تھے وہ وہاں پر ایک مرتبہ پھر لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے اور وہاں سے اشارے کرتے رہے کہ اس شخص کو اسٹیج سے اتارا جائے، مفتی حنیف قریشی کو، یہاں تک کہ کچھ کارکنان نے ہاتھوں میں جوتے اٹھا لیے کہ یہاں سے ان کو ہٹایا جائے۔ اب اس کا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ علامہ حنیف قریشی صاحب جو تھے یہ اہل بیت کے حق میں بڑی تقاریر کرتے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس عقیدت اور محبت میں کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھے وہ غیر مناسب تھے، اور اس کے اوپر 2 نومبر کو ایک کانفرنس ہوئی تھی مینار پاکستان میں جہاں پر خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا جو بات اب تک وائرل ہے کہ دور دور کتے ہو مالکا نو ہی پہ گئے ہو۔ یہ جملہ جو تھا خادم حسین رضوی صاحب کا یہ حنیف قریشی صاحب کے لیے تھا، اور تمام تر جتنے بھی کارکنان وہ یہ جانتے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو ان کی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت اور عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کر جاتے ہیں۔ اب وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کس لحاظ سے ہو جاتا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس دن سے اب تک تحریک لبیک نے کبھی بھی ان کو قبول نہیں کیا۔ جب فیض آباد میں دھرنا تھا تو ان کے بارے میں افواہ پھیلی تھی کہ وہ گاڑی میں انٹر ہو کے پنڈال میں آنا چاہتے ہیں، تب بھی کارکنوں نے باہر ان کو روک دیا تھا اور پنڈال میں داخل نہیں ہونا دیا تھا۔ ایون کہ علامہ سعد رضوی نے کال کر کے کہا تھا کہ ان کو انٹر ہونے دیں، لیکن کارکنوں نے انٹر نہیں ہونے دیا کہ خادم حسین رضوی نے جس شخص کو اپنی جماعت سے دور کیا تھا، اپنی جماعت سے الگ کیا تھا، اس کو ہم شامل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے فیض آباد کا۔ اور پھر علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو تھے ان کے کچھ معاملات مفتی حنیف قریشی کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، لیکن کارکنوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت بڑھ گئی، اور یہ نفرت جو ہے وہ سامنے آئی جب عرس پر ان کی انٹری ہوئی۔ تب جو کارکنان تھے انہوں نے بڑا کھل کر جو ہے وہ نعرے بازی کی، ان کو جوتے دکھائے اور کہا کہ ان کو یہاں سے اتارا جائے۔ تو مفتی حنیف قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غیر مناسب تھا، اس قدر جو تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کارکنوں کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنی ایک محبت اور عقیدت رکھتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب سے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا گفتگو رکھے گا ان کے ساتھ نرمی کوشاں نہیں رکھا جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کارکنوں کے دلوں میں ان کی بات اتنی فٹ ہو چکی ہے کہ آج تقریباً 6-7 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ حنیف قریشی کی اس گستاخی کو نہیں بھول رہے۔
اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کراچی نے مرتبہ پھر فیصلہ دے دیا ہے کہ کراچی شہر صرف اور صرف خادم حسین رضوی صاحب کا ہے۔ جب بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کراچی جایا کرتے تھے تو وہاں پر ایک لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، اور جب مزار قائد پر ان کا جلسہ ہوتا تھا تو وہ پاکستان میں ریکارڈ یافتہ جلسوں میں سے کچھ جلسے ان کے تھے جہاں پر اتنی عوام اکٹھی ہو جاتی تھی۔ اور خادم حسین رضوی صاحب کے جانے کے بعد بھی اب کراچی والوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، جب جیو کے خلاف احتجاج کی کال دی تحریک لبیک نے بغیر کسی لیڈر کے لوگ نکل کر یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی کراچی تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے۔ اس کے علاوہ جب 14 اگست کو احتجاج کیا گیا، نظریہ تحفظ نظریہ پاکستان ریلی نکالی گئی، تب بھی لوگوں نے ثابت کیا کہ کراچی صرف اور صرف جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہے، ان کے کارکنوں کا ہے۔ اور پھر ایک عمارت پر بڑی نہایت اور دلکش تصویر علامہ خادم حسین رضوی کی لگائی گئی، جس سے ویڈیو کافی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ایک بلند و بالا بلڈنگ پر، پوری بلڈنگ پر علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر شائع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ کراچی خادم حسین رضوی صاحب کا تھا، خادم حسین رضوی صاحب کا ہے، اور خادم حسین رضوی صاحب کا رہے گا۔ کراچی والوں نے جو محبت ان کے ساتھ دکھائی تھی، شاید ہی پاکستان میں رہنے والے کسی اور علاقے میں اتنے لوگ ہوں جو ان سے محبت کرتے ہوں جتنا کراچی والوں نے محبت دکھائی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ رکن مرکزی مجلس شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد صاحب نے ارباب اختیار کو ایک اہم پیغام دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھو 1953 میں بھی منکرین ختم نبوت کی ایما پر لہو کو لہو لہان کیا گیا تھا، اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنوانے والا اپنے وقت کو متکبر یزید ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی تھے، وہ جنرلز کے نام لے رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر موجودہ تب سیاسی لوگ تھے ان کو باور کروا رہے ہیں کہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 1953 میں منکرین ختم نبوت کی ایما پر لوگوں عاشقان رسول کو لہو لہان کیا تھا، آج ان کی تاریخ کوڑے دان میں دفن ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج بھی جتنے اس وقت ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کی بھی تاریخ جو ہے وہ کوڑے دان میں دفن نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہونا چاہیے، پاکستان کو آئین کے مطابق ہی چلایا جائے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔